السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ حضرات، یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے اور بڑا ہی عظمت و رفعت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے دامن میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات لے کر کے آتا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ جانا ہے۔ تو حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے دل کھول کے پروردگار عالم کی عبادت کریں، چونکہ اس نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا وہ اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ اور روزہ وہ عظیم عبادت ہے کہ اس کی جزا خود پروردگار عالم ہے۔ بندہ دن بھر بھوکے پیاسے رہتا ہے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے اور رب کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر بیٹھتا ہے۔ پھر وہ گھڑی آتی ہے کہ پروردگار عالم فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں، جس مزدور نے پوری مزدوری کی ہو اس کو کتنا مزدوری ملنا چاہیے، کتنا انعام ملنا چاہیے، کتنی مزدوری ملنی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا مکمل مزدوری ملنی چاہیے۔ پروردگار عالم وہ انعام کا دن جب آتا ہے تو اپنے بندوں کو، روزے داروں کو انعامات سے نوازتا ہے، اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ اور وہ بندے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ احکام خدا بندی بجا لانے میں، رب کی اتباع کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیتے، بلکہ وہ ہمیشہ ہر آن رب کی رضا کے لیے ہر آن وہ کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوتے ہیں، چونکہ ان کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ جانا ہے۔ جب اس کی جانب لوٹ جانا ہے، اس کی بارگاہ کو جانا ہے، تو جانے سے پہلے ایسا انتظام کر کے جانا ہے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں جائیں تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ رب کی رضا حاصل کر کے اس کی بارگاہ میں جائیں، تاکہ ہمارا جانا بھی کامیاب ہو جائے اور دنیا میں جو زندگی ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے یہ زندگی بھی آباد ہو جائے اور آنے والی زندگی بھی آباد ہو جائے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ حضرات، آج بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ میں اگر روزہ رکھ لوں گا میرا کام نہیں ہو پائے گا، بیمار ہو جاؤں گا۔ روزہ رکھنے سے صحت بنتی ہے، نہ کہ آدمی بیمار ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی
تو آپ سے بڑا خوش نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ آپ کی موت روزے کی حالت میں اگر ہو جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب اسے جہنم کے قریب لایا جائے گا تو جہنم کی تپش، جہنم کے شعلے، جہنم کی آگ اس سے دور بھاگیں گی۔ تو داروغائے جہنم اس بندے سے پوچھے گا کہ بتا کہ تم نے کیا عمل کیا یا کون سی عبادت کی تھی؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ میں روزے دار مرا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر روزے کی حالت میں مر جاتا ہے تو جہنم کی آگ بھی اس سے دور بھاگتی ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب اس پہ نہیں ہوتے، اسے بخش دیا جاتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے اس کی۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے میرے دوستو کہ اس مہینے میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطار کے وقت میں کتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور ان کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرات، اس لیے میں گزارش کروں گا اپنی قوم سے، اپنے ماں اور بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ آپ اور ہمیں جو آپ کو جو زندگی ملی ہے اس مختصر زندگی کو آباد کیجئے اور اسے غنیمت جانتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی رضا کو دنیا میں رہ کر کے حاصل کیجئے۔ ہم نے اور آپ نے دنیا میں بہت سارے گناہ کیے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ ہم اور آپ سحری کے لیے رات کے تہائی حصے میں اٹھتے ہیں، آخر حصے میں اٹھتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی محنت کر لی جائے، اس رات کے تھوڑے حصے میں جب ہم اٹھیں، منہ تو دھونا ہوتا ہی ہے، وضو کر لیں اور رب کی بارگاہ میں 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز ادا کر لیں اور پھر اپنے گناہگار ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، تو یہ ہمارا گڑ گڑانا، آنسو بہانا رب کو پسند آ گیا تو قسم خدا کی ہماری زندگی آباد اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس آیت کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، تو ہمیں لوٹنے سے پہلے، وہاں جانے سے پہلے تیاری کر لینی ہے۔ اور یہ عظیم مہینہ ہمیں اور آپ کو میسر آیا ہے، یہ اللہ رب الارباب کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا۔ لہٰذا اس نعمت کو آپ یوں ہی نہیں گوائیے، بلکہ اس مہینے میں عبادت و ریاضت کر کے اللہ اس کی رسول کی رضا کو حاصل کیجئے، اپنی زندگی خود آباد کیجئے اور آنے والی نسلوں کو بھی آپ ایک سبق دے کر کے جائیے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آنے والی نسلیں بھی آپ کے نام کو تر و تازہ رکھے، آپ کا نام لیتا رہے کہ فلاں شخص ایسا تھا کہ جب تک دنیا میں رہا اللہ اس کے رسول کے احکام کی پہ جو ہے احکام بجا لاتا رہا، اس کی اتباع کرتا رہا، فرما برداری کرتا رہا، اللہ اس کے رسول کی رضا میں اپنی زندگی کو گزار دیا۔ ایسے لوگ ہوں آپ کے بعد کہ آپ کا نام ان کی زبان میں رہ جائے۔ جب آپ اچھا کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نام آپ کے جانے کے بعد بھی زندہ رہے گا اور لوگ آپ کے نام کو یاد کرتے رہیں گے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔